السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا مجھے دعوت دی گئی ہے بولنی؟ جی جی جی، آپ ہی کا انتظار ہے۔ اصل میں بیچ میں ڈسٹرب ہو گیا تھا، تو جی جی، آپ سب شروع سے کیجیے۔ پہلے آپ سب سے معذرت۔ نیٹ کی سروس ہوئی تو خراب ہوئی، تو میں بیچ میں نماز پڑھنے لگا عصر کی، اس کا استعمال کر لوں۔ جی جی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ سب صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اس بزم خاص میں موجود تمام معزز اور محترم حضرات اور اس پروگرام کے منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پہ کچھ ایسی باتیں ہوں، بہت زیادہ ثقیل باتیں جو ہو جاتی ہیں نظم کے تعلق سے، تو مجھے لگتا ہے اسی لیے لوگ ذرا سا کنارے ہونے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سے کچھ عام لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور کچھ خارج سے اور باہر سے کچھ لائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسا کہ عام غلط فہمی ہے۔ لیکن غلط فہمی انہی کو ہوتی ہے، بہت صاف صاف میں باتیں کروں گا، کچھ بہت میں نے کہا نا، میں بہت زیادہ میرے پاس سب چیزیں ہیں، لیکن اتنے ہی پیش آپ کے سامنے رکھوں گا جو عام فہم ہو اور جو عام لوگ تک جو آسانی سے میں اپنی گفتگو کو اپنی معافی ضمیر کی ترسیل کر سکوں، انہی نکات کو کوشش کروں گا فوکس کرنے کی۔ یہ بنیادی بات ہے اور یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کلام اگر وہ اہم ہے، اچھا ہے، تو اس کا پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ فصیح اور بلیغ، اس کا مطلب کہ وہ فصیح و بلیغ کلام ہے۔ اور فصیح اور بلیغ کلام، جو کلام جتنا فصیح و بلیغ ہوگا اتنا ہی زیادہ منظم، مربوط، مرتب ہوگا۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے۔ اگر یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو اسے اس پر غور کرنا چاہیے، اس پہلو پر، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی بھی انسان کا بھی کلام ہے، اگر اس میں خوبی ہے، ہمیں متاثر کرتا ہے، اس کا مطلب وہ بلیغ ہے۔ پوری ایک بلاغت، ایک علم ہے جو صدیوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور نہ صرف عربی میں بلکہ ریٹرک پوری دنیا کی زبانوں میں ہے، اور اسی سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کلام اچھا ہے، کون کم اچھا ہے، اور کون عام درجے کا ہے، کون خاص درجے کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادیب کوئی بات لکھتا ہے تو ہم بہت درجہ متاثر ہوتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ادیب لکھتا ہے تو اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بالکل اشش کر اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بلیغ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کلام کی جو ساخت ہے، اس ساخت میں اس کا اثر ہے۔ ایسی تو بلیغ نہیں ہو جائے گا کہ سب کے پاس کوئی خاص جادو ہے یا کوئی ایسا خمیر ہے وہ ادیب اس میں ڈال دیتا ہے جو میرے جیسا آدمی ویسا نہیں لکھ پاتا، لیکن ان کا کلام جو ہے اعلیٰ درجے کا کلام ہو جاتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات، میں بہت سیدھی، اور میں بلاغت ادھر کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک ریٹرک بھی ہے، تو اپنے بچوں سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ وجہ کیا ہے کہ آخر یہ اثر پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی جادو ہو تو وہ مجھے دے دے، کوئی خاص خمیر ہو تو میں بھی خرید لوں اور اپنے کلام میں ڈال دوں، وہ بھی شیکسپیئر اور امرؤ القیس اور کیا نام ہے جاہز اور ابن خلدون جیسا اسلوب پیدا ہو جائے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ الفاظ وہی ہیں، چاہے اردو ہو، عربی ہو، انگریزی۔ یہ آپ سپوز کیجئے کہ ایک ٹوکری میں الفاظ رکھیے،
ہمیں آزادی دی جاتی کہ اس میں سے جو لفظ چاہیں نکال لیں اور اپنا کلام ترتیب دیں، یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی ادیب کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ نہیں صاحب آپ اتنے ہی صرف 50 الفاظ استعمال کر سکتے ہو، 1000 کر سکتے ہو، اور یہ مخصوص الفاظ جو ہیں وہ مخصوص لوگوں کے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ بھی اسی ٹوکری سے الفاظ نکالتا ہے اور وہ کلام ترتیب دے دیتا ہے جو دوسرے کلام سے ممتاز ہو جاتا ہے، ہمیں حد درجہ متاثر کرتا ہے اپنی بلاغت کے لحاظ سے، ترسیل کے لحاظ سے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بلاغت کیا ہے، یہ ترسیل کیا ہے؟ یہ لفظوں کا وہ ظاہری ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ مفہوم اور مراد مجھ تک آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے وہ اصل میں اس میں تاثیر اور بلاغت پیدا ہو۔ اور یہ آتی کہاں سے ہے؟ لفظ تو وہیں سے جہاں سے میں نے اٹھایا، وہیں اسی ٹوکری سے اس نے اٹھایا، لیکن یہ فرق اتنا بڑا کہاں سے آ گیا؟ یہ غور بہت ہی بنیادی ہے، یعنی میں تو سمجھتا ہوں ثانوی درجے کے طلبہ، ہائی اسکول اور انٹر تین عناصر ہوتے ہیں، اور کسی بھی کلام کے 3 عناصر، ایک لفظ الفاظ ہیں، اور ایک اس کا معنی ہے، اور تیسرے ان الفاظ کی ترتیب ہے۔ ترتیب اور معنی جو ہے، لفظ ظاہر ہے لفظ میں تو کوئی وہ اثر نہیں پیدا ہوگا، وہ تاثیر لفظ میں نہیں آئے گی۔ اگر لفظوں کو الگ کر دیجئے، یہاں سے وہاں کر دیجئے، تو اس میں تو فرق ہوگا، لیکن اپنے آپ میں کوئی لفظ تو وہ نہیں ہوتا نا، اچھا یا برا نہیں ہوتا، یا پھر اپنے آپ میں کوئی لفظ وہ معنی پیدا کر کے نہیں دیتا جو ہم چاہ رہے ہیں۔ یہ پیدا کب ہوگا وہ معنی مخصوص جو دوسروں سے الگ ہو، ممتاز ہو، جب ہم اپنے مخصوص انداز سے اس طرح ترتیب دے جس طرح عام لوگ اسے ترتیب نہیں دے پاتے۔ دس از دا نظم، بہت سمپل سی بات ہے، یہی نظم ہے۔ نظم کا اپنے لفظ میں ہے، میرے پاس 3-4 صفحات میں ہے، کچھ دن پہلے ایک مضمون تھا نظم اور ترتیب، جس میں نے اس کے نظم کے معنی دیا اور اسی سے نظام نکلا ہے، اسی سے ملتے جلتے لفظ تالیف ہے، ائتلاف ہے، ترتیب ہے، ترکیب ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو وہ کرتا ہے، جو میں نہیں کر سکتا۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اگر ہم اسے اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، جو سپیریئر ہے، ہر چیز میں سپیریئر ہے، تو اپنے کلام میں بھی سپیریئر ہوگا، لیکن لفظ میں نہیں ہوگا۔ الفاظ تو وہی تھے جو عرب بولتے تھے، کہیں سے الگ سے کوئی لفظ جبریل نے نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ تو قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا جو عرب نہیں بولتے تھے، انہی کے لفظ سے اصطلاحات بنی ہیں، ایک خاص اصطلاح ہوگی، لیکن الفاظ اس کی کہیں نہ کہیں اس کا اشتقاق، اس کی روٹ ان کے یہاں موجود تھی، چاہے وہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، ایک خاص اصطلاح، لیکن الفاظ تو وہی ہیں۔ تو اب اگر وہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دی، کہاں سے دے دی، وہ کلام کیسے پیدا ہو گیا، اگر اس میں کوئی اختصاص نہیں ہوتا کہ اس جیسا کلام عرب نہ اس وقت لا سکے، نہ آج تک لا سکے، اور وہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بنا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر شک ہے کسی کو اس جیسا کلام کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، تو اس جیسی ایک سورہ بنا کے لے آئیے۔ اس وقت کا بھی چیلنج تھا، تحدی تھی، اور آج کی تحدی قائم ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ حضرت عمر نے ولید بن ربیعہ سے کہا کہ بھئی جو آپ جاہلی دور میں جو شاعری کرتے ذرا پیش کریں۔ انہوں نے کہا بھئی اباد حاضل قرآن، ان کا پھر بھی کوئی پرانی شعر وغیرہ
ظاہر معلقات کا شاعر ہے، غضب کا شاعر ہے. یعنی ایک ایک شعر پہ آپ تشریح کرتے جائیے، صفحات کے صفحات بڑھ جائیں. پھر اصرار کیا حضرت عمر نے تو کہا کہ ابادہ سورۃ البقرہ، اس سورہ بقرہ کے ہوتے ہوئے میں شعر کروں. یعنی عرب کے تمام ادبا، تمام شعراء جس کلام اللہ کے سامنے سرنگوں ہو گئے، اگر ہم اس کی مقصد کو نہ سمجھ سکیں، آخر کیا وجہ ہے، اس میں کیا چیز ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے بہت سارے روح کو نہیں سمجھ پائیں. اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز تو ہے جو ان جیسی نہیں، وہ نہیں لا سکے اور نہ آج کوئی لا سکتا ہے، تو پھر ہمیں اس کی وجہ تلاش کرنی ہے. اب کسی کی نہیں سمجھ میں آیا، عربوں کے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ ہم جو کہ اپنی زبان کے سامنے دوسروں کو گونگا سمجھتے تھے، حد درجہ حساس لوگ تھے اپنی زبان میں، جہاں امرؤ القیس اور زہیر بن ابی سلمہ جیسے شعراء پیدا ہوئے اس اجڑ اور گنوار قوم میں، لیکن آج بھی دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی زبان کے شعراء کے مقابلے میں انہیں کھڑا کر دیجیے تو کبھی ہونے نہیں نظر آئیں گے، ان کے برابر اور متوازی شاعر مانے جاتے. ایسے شاعر اس جیسا کلام نہیں لا سکے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہرحال تلاش کرنی پڑے. تو اس زمانے میں جب ہوا تو انہوں نے کہا بھائی ساحر ہے، یہ مجنون ہے صاحب، یہ شاعر ہے، اسے کوئی کاہن گڑھ کے دیتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس میں ہم تفصیل میں جائیں، آیات پیش کریں، یہ تمام آیات موجود ہیں. وہ الزام اس کا مطلب اعتراف تو ہے یہ کلام موجز ہے، اس جیسا کلام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس اعتراف کو وہ دوسری چیزوں میں، پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے. صاحب ہاں یہ ہے، لیکن اس وجہ سے کہ ساحر نے لایا، یا کوئی پرانے زمانے کا کوئی کاہن ہے جو انہیں بنا بنا کے دیتا ہے یا پرانی کتابوں سے نقل کر کے دیتا ہے. ہمارے بس کا تو نہیں ہے، لیکن ہم مانتے نہیں. وہی آج بھی ہے. لیکن اگر ایک مسلمان بھی یہ بات ماننے لگے عملاً، اگر ہم قرآن مجید کو احسن الکلام نظم اور ترتیب کے لحاظ سے نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے. زبان حال سے بھلے نہ کہیں کہ صاحب یہ کیسا کلام ہے. تو بعض لوگ جب اعجاز القرآن پہ انہوں نے اس پہ تحقیق شروع کی تو انہوں نے کہا صاحب نہیں ایسا ہے. تو معتزلیوں کو بہت بڑی خدمات ہے، لیکن بعض ان کے علماء نے خود نظام اور ابراہیم نے پیش کیا کہ بھئی یہ صرفہ ہے، تو خود معتزلیوں نے اسے رد کر دیا کہ صرفہ اگر ہے، صرفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عقل پھیر دی جائے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عربوں کی عقل پھیر دی اور ان سے قدرت چھین لی. صرفہ کا مطلب یہ ہوا، ایک اصطلاح ہے جب اعجاز القرآن والے استعمال کریں. اب وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، تو پھر ظاہر ہے عام ادبا بلغا خود آپ کے معتزلیوں نے کہا بھی یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک الزام ہے نا. ایک طرف ہم چیلنج دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں قدرت چھین لی، تو وہ چیلنج ہوا کہاں؟ وہ تو چیلنج ہوا ہی نہیں. مسابقت میں جو برابری کا وہ ہوتا ہے وہ تو ہوا ہی نہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ایک طرف چیلنج دے گا اور دوسری طرف ان کی عقلیں چھین لے گا. وہ چیلنج قائم ہے اپنی جگہ، مسابقت قائم ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہی میں نے جو مثال دی، جو جس ٹوکری میں جو الفاظ وہی رکھے تھے جو عرب اور شعراء استعمال کرتے تھے، خطبہ اور عمرہ اور ان کے تمام لوگ بڑے بڑے سردار، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ میرے نہ آپ کے بس کی بات ہے. اور یہ ترتیب کیا ہے؟ تالیف الکلمات. اگر بلاغت والے کہتے ہیں کہ عناصر بلاغت لفظ، معنی اور تالیف الکلمات، یہ تالیف الکلمات مجھے کوئی بتا دے کیا ہے؟ کیا صرف الفاظ کو ایسے ترتیب دے کہ دیکھنے میں اچھا لگے، لکھا جائے تو بہت اچھا لگے، بولا جائے اور اس سے کوئی معنی نہیں نکلے تو واٹ از بلاغت؟ پھر بلاغت کیا؟ بلاغت تو کہتے ہیں بہتر سے بہتر انداز میں ہم اپنی بات اور مؤثر سے مؤثر ترین انداز میں دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. تو معنی کی ترسیل میں اگر ناکام رہے تو بلاغت کہاں ہوں؟ اصل تو یہ ہے، یہ ہوا وہ تالیف ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کی بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب اب کیوں دی؟ اس کا بھی جواب بہت واضح ہے. یہی نظم ہے، اس میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. نظم اسی کا نام ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اپنے لحاظ سے ترتیب، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ خالق نطق بھی ہے، اس کو ذرا سا لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور خالق ناطق بھی ہے، یعنی حیوان ناطق کا بھی خالق ہے اور نطق کا بھی خالق ہے، اسی نے بیان سکھایا ہے۔ تو پھر اس کے لیے تو ظاہر ہے جب وہ کوئی بات کہنا چاہے گا، ارادہ کرے گا، تو بیسٹ الفاظ ہی آئیں گے نا۔ اگر انسان کو بنانے کی اس نے ارادہ کیا تو حسن تقویم پیدا ہوا، اور جب اپنا کلام اس نے پیش کرنے کا ارادہ کیا تو حسن الکلام بنا۔ اور یہ حسن الکلام وہی ہے ترتیب میں، نہ تو لفظ میں ہے، نہ معنی میں ہے، نہ اور کسی چیز میں ہے، اس کی نظم اور ترتیب میں ہے۔ اب کوئی کہے کہ تالیف اور ترتیب الگ ہے، نظم الگ ہے۔ یہ ابتدائی زمانے میں جب جن لوگوں نے اعجاز القرآن پہ کام کیا، انہوں نے بھی اس کے ظاہری اس پہ زیادہ کوشش کی، لیکن جب آگے جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے، انہوں نے بہت سارے جاہز سے لے کر کے دوسرے بہت سارے علماء جنہوں نے اعجاز القرآن پہ کام کیا، آپ کے اس بات کو ثابت کیا کہ نہیں، لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی میں بھی قرآن کی جو ہے تاثیر اور بلاغت موجود ہے، اور یہی اس کے اعجاز کی اصل بنیاد ہے۔ اور وہی چیز جب آگے بڑھی وہی نظام القرآن بنی۔ تو اس میں اتنا اعتراض کہاں سے آتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کہ یہ الگ سے کوئی چیز ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، نہ اوپر سے امپوز کی گئی ہے، بلکہ وہی کلام ہے، اس لیے اس کلام کا حصہ ہے۔ یعنی انسانی کلام میں تو آپ نظم اور تالیف کا اس کو جز مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہیں مانیں گے۔ اجزاء کی ایسی ترتیب ہے جو منفرد ہے، جو موجز ہے، جو کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر نظم نہ ہو تو پھر قرآن کا اعجاز ثابت نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علم کہاں سے آ گیا؟ یہ علم کہیں باہر سے نہیں آیا۔ برہان الدین زرکشی، امام سیوطی اور جنہوں نے علوم القرآن پہ لکھا ہے، انہوں نے علم المناسبہ کا نام دیا ہے، کچھ نے اسی علم المناسبہ کو نظم کا نام دیا، یعنی جو قرآن کے اجزاء کی جو باہمی ترتیب ہے اس کا نام نظم ہے، مناسبہ ہے، ترتیب ہے، کچھ بھی رکھیے آپ، لیکن اس کا مطلب ایک باب قائم کیا اور بہت پہلے قائم کیا۔ لیکن ہم ہیں کہ اعجاز القرآن بھی تو پہلے سے علم نہیں تھا۔ قرآن کی تحدی پہ غور کرنا شروع کیا تو ایک اعجاز القرآن ایک علم ہے، آج اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے۔ ابھی ایک صاحب نے میرے انڈر میں کیا نام ہے ریسرچ پوری کی، لیکن ہم علم نظام القرآن کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا قریب آنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نظم پہ لکھیں ہم انہیں براہ راست مطالعہ کریں۔ اگر باہر سے ہم سے بھائی نظم 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 اس پہ کیوں زور دیا جا رہا ہے، وہاں فراہی کو کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ اصل یہی بنیاد تھی، وہ اس پر پہنچے کہ یہ جو ہے چنانچہ اسی کو فراہی نے جو ایک جگہ کہا ہے، ایک جملے نے اس پورے بحث کو مجھے سب سے زیادہ جو مدد کی، وہ مولانا فراہی کے ایک جملے بڑا خاص ہے اس معاملے میں، وہ بہت چھوٹا سا ہے۔ فلا شک کا ان الکلام انما ہوا بنظامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلام اپنے نظام کے ساتھ ہے، بلکہ وہی جو اس کا نظام ہے وہی کلام ہے، جو اس کی ترتیب و تالیف ہے وہی کلام ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس جملے پہ اگر کوئی صرف اسی ایک جملے پہ غور کرنا شروع کرے تو جو میں نے ابھی ایک پس منظر بتایا ہے، تو میرا خیال ہے وہ بڑی حد تک اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہی نظم کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُحْسِنُ وَيَبْلُغُ أَحْسَنَ الْبَلَاغِ وَلَا بِمَحْضِ أَجْزَائِهِ بَلْ بِنَظْمِهِ وَنِظَامِهِ، یعنی یہ اجزاء، یہ جو لفظ الگ الگ ہم رکھ دیں تو ویسے ہی ہوا جیسے بچے جو ہے گوٹیاں کھیلتے ہیں، الگ الگ رکھ دیں، کبھی ادھر رکھ دیں کبھی ادھر رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظوں کو الگ الگ ایسی نہیں رکھ دیا ہے، صورتوں کو الگ الگ ایسی نہیں رکھ دیا، آیات کو الگ الگ ایسی نہیں رکھ دیا ہے، بلکہ اقصل بلاغہ، فرائی کے لفظ میں اقصل بلاغہ تک پہنچانے کے لیے۔ اگر اقصل بلاغہ تک نہیں پہنچتا تو عربوں کی گردنیں اس ادب، اس بلاغت،
اس آسمانی ادب و بلاغت کے سامنے کبھی نہیں جھک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اور وہ منصوبہ اسی وقت بن گیا تھا جب بطحا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی، ورنہ ظاہر ہے وہ جو قوم کچھ نہیں جانتی تھی اسے اتنی بڑا شعری و ادبی ذوق دینا، ظاہر ہے یہ بھی گویا ایک طرح سے اللہ کا ایک اہتمام تھا کہ انہی میں قرآن مجید اترنے والا ہے، انہی کو متاثر کرنا ہے، تو اس لیے کم سے کم شعری و ادبی ذوق ایسا رکھو کہ جب قرآن اترے تو ان کے لیے کوئی وہ نہ ہو، بلکہ محسوس کریں کہ ہاں صاحب یہ وہ چیز تھی جو ہم بھی نہیں لا سکتے، اور اس کے جس کو کہتے ہیں نا قدردانی، شاید عربوں کے علاوہ کہیں قرآن مجید اترتا تو شاید اتنے قدردان کوئی قوم نہ ہوتی جتنے عرب تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ذوق تھا، اور میرا یہ مطالعہ ہے تاریخ کا بتاتا ہے کہ ان کا یہ ذوق باقاعدہ آسمانی اہتمام کی بنیاد پر پرورش پایا تھا۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو، اب بات آ رہی ہے مولانا فراہی، مولانا فراہی کا نظم جو ہے، تو یہ نظم تو امام راضی سے وہ باتیں آ گئی ہیں، میرا خیال میں نے اتفاق سے ایک آدھ تقریر نہیں سنی، تکرار ہوگی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کچھ بنیادی باتیں یقیناً آئی ہوں گی، امام راضی ہوں۔ یہ ہے کہ صورتوں کا موضوع چلیے ٹھیک ہم نے نظم مان لیا، لیکن آپ نظم کیسے مانیں؟ میں سورہ صرف والشمس سے ضحاہا پڑھ لیجیے، والشمس یہی ایک چھوٹی سی سورہ اپنے سامنے رکھ لیجیے، میں نے کوئی سوچ سمجھ کے مثال نہیں دے رہا ہوں، کہیں سے بھی اٹھا لیجیے، نظم آپ کا ثابت ہو جائے گا قرآن مجید سے، اس کے لیے بڑے آپ کے مغزماری کی ضرورت نہیں ہے۔ والشمس وضحاہا سے والارض اذا طحاہا تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا فطرت کے دلائل دیے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں گواہ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میری عظمت اور میری بڑائی اگر تسلیم نہیں کرو گے، مجھے نہیں تسلیم کرو گے تو کس تباہی سے، ظاہر قسم ہے، جواب قسم اس کے بعد آیا، اور اس کے بعد پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ایک چھوٹی سی سورہ میں دیکھیے، ایک سورج کی، چاند کی، زمین اور رات اور دن کے بنانے کی، زمین اور آسمان کو کیسے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل کے طور سے پیش کیا، کیا ایسے ہی پیش کیا کہ ہم غور نہیں کریں اور بغیر ترتیب کے غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اس کے بعد پھر اچانک 6 آیات کے بعد اگلی آیات میں انفس یعنی آپ کے اپنے نفس کی دلیل جو ہے سامنے رکھ دی گئی، وہ آفاق کی دلیل تھی، نفس کی دلیل ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس رب ذوالجلال کی طرف سے کہی جا رہی ہے جس کا ہر فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اور پھر یہ اس کی صاف فطرت بتائی کہ بھئی کس طرح وہ اسے اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور آگے چل کر کے یہ بھی بتایا گیا، پھر اس کے آگے یہ بھی ہے کہ جو اس کا تزکیہ کرے گا وہ رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا فساد کے لیے، تزکیہ کے لیے، تو وہ خراب ہو جائے گا۔ قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ اب مسئلہ یہ ہے اگر نظم نہیں ہے تو یہ سب آسمان کی بات، زمین کی بات، سورج کی بات، چاند کی بات، اس کی روشنی کی بات، تاریکی کی بات، اور پھر انسان کی ساخت کی بات کہ کیسے اسے بنایا گیا ہے، کس طرح اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور کس طرح وہ اسی اگر اللہ کے حکم کے لحاظ سے آزادی استعمال نہیں کرتا تو کس طرح وہ فساد کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر نظم نہیں ہے تو اگلی بات کا اس کا کیا تعلق ہے؟ کذب ثمود بطغواہا، یہ کہاں سے دوسری بات آ گئی تاریخ کہ سمود نے، یعنی وہ، اور کس سے بات ہو رہی؟ عرب سے، عرب سے، ظاہر ہے عرب اللہ تعالیٰ جو اب یہاں تاریخ کی آ گئی، اب آفاق کی دلیل، انفس کی دلیل، تاریخ کی دلیل میں کیا آپ کوئی ربط نہیں ڈھونڈو گے تو اس روح تک کیسے پہنچو گے جس روح تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے؟ عام ہدایات تو قرآن مجید سے پڑھ کے کوئی بھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اسی کو مولانا فراہی نے کہا ہے کہ ایک بڑا حصہ اگر آپ اس کا یعنی اس کے اجزاء پہ غور نہیں کرو گے تو رہ جائے گا۔ ازم باس اشکاہا، پھر دیکھ لیجیے کیا ہے، کیسے ربط ڈھونڈیں گے اس کا؟ یا تو آپ سب الگ الگ بات بھی ہے کہ سمود کی بات الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ایک سورہ میں رکھی گئی ہے، اگر ایک سورہ میں ایک ہی بات نہیں ہوتی تو کیوں رکھی جاتی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آفاق کی دلیل، انفس کی دلیل، پھر تاریخ کی دلیل کے بعد جو بات بتانی ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو کس طرح سے قوم سمود کی طرح ان کا حشر ہوتا ہے۔ اذ بعث اشقاہا بیچ میں آ گیا۔ اگر قوم سمود آدمی جانتا ہے ٹھیک ہے، اذ بعث اشقاہا کہ کیسے آپ رب ڈھونڈو گے اگر ان چیزوں کو نہیں جوڑو گے آپس میں۔ ظاہر ہے اس نے جو بات کی تھی وہ اذ بعث اشقاہا، جو ادار جو ان کا سردار تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ سردار اسی نے سب سے زیادہ بڑا اکسایا تھا، اس لیے اشقاہا کا ہے، ان کا سب سے بڑا برا انسان اٹھا اور اس نے جو چیزیں کی اس کے آگے آیات میں آپ کا ہے سمود کذب سمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ تو پھر اس کے بعد کا نتیجہ اس کے سامنے بیان ہوا ہے۔ یہ اذ انبعث اشقاہا صرف ایک جملہ بیچ سے اگر آپ غور نہیں کرو گے تو یہ آپ کی رب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فراہی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ تاریخ وہ تاریخ تھی جس سے عرب پوری طرح واقف تھے، مانوس تھے، ان کی بستیوں کا ہی نہیں ان کی روایات کا حصہ تھا۔ وقد چنانچہ خنسا کہتی ہے وقد لاقا ہو یوم من الایام یوم، جس طرح سے یعنی کدار پہ ہوا اور وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اور وہ اس کے اسباق سے واقف تھے۔ اب یہ یا تو آپ الگ الگ مانیں گے تو بہرحال یہ پورا مفہوم اسی طرح کسی بھی سورہ کو اٹھائے، اور یہ موفراہی نہیں ہے، موفراہی سے پہلے اس کیا نام ہے ابن زبیر ثقفی جو 13ویں صدی کے ہیں، اور ان سے پہلے امام رازی، ابن زبیر ثقفی پہلے شخص ہیں جنہوں نے سورتوں کو یہ بات واضح کی ہے کہ ہر سورہ کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے سورہ براءت اور آپ کے یہ سورہ توبہ، ان دونوں سورتوں کی بارے میں وہ کہتے ہیں، کون ہے اس کی پہلی سورہ؟ سورہ براءت سے پہلے کی سورہ انفال۔ جی سورۃ الانفال۔ جی 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 ہاں یاد آ گیا، سورہ انفال اور سورہ براءت۔ تو یہ جو انہوں نے مثال دی، باقاعدہ یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ جہاد پر اکسایا گیا ہے مسلمانوں میں۔ اب دیکھیے باقاعدہ کس طرح انہوں نے صورتوں کا نظم بیان کیا، اور انہوں نے سورہ انفال میں 5-6 سطریں لکھ ڈالی، اور سورہ براءت میں صرف چند جملے لکھ کر کہا کہ اس کا موضوع، اس کے مضامین وہی ہیں جو سورہ براءت میں، اور لگ بھگ وہی الفاظ استعمال کیے۔ فرائی استعمال کرتے ہیں کہ ایک سورہ دوسرے سورہ کی تکملہ و تتمہ ہوتی ہے، اور تکملہ و تتمہ کے بعد اگلی جو سورہ ہوتی ہے اس کو سمجھنا، چونکہ وہ تکملہ ہوتی ہے اس لیے پہلی سورہ کی جب تک موضوع کو نہیں سمجھیں گے آپ دوسری سورہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس میں نظم کے وہ دلائل۔ پروفیسر صاحب چونکہ وقت ہمارا قلیل ہے تو جی اگر آپ گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کر لیں، تاکہ کیونکہ کچھ ہمارے شرکا جو ہیں وہ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی وقت بعد میں۔ جی 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 میرا کتنا ہوا ابھی؟ 20-25 ہو گیا میرے؟ جی 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 تو اس میں ایک چیز یہ ہے موفراہی کا، یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو میں نے ایک مثال دی، اس طرح کی اور مثالیں دی جیسے ابن زبیر ثقفی کی دی، یہ تو دو مقصد سے دی کہ یہ نیا نہیں ہے، شروع سے آ رہا ہے۔ مولانا فراہی کا کام، ایک صاحب میں نے ویڈیو سنی، اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ اتمام ہو گیا، تکمیل ہو گئی، مولانا فراہی نے کہیں نہیں دعویٰ کیا ہے، اور میں تو اسی مکتبہ فکر سے تعلق، میں بھی ایک اصلاحی ہوں، میں کہتا ہوں تکمیل نہیں ہے، ابھی تو آغاز ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں، یہ تو آغاز ہے۔
اور وہ نظم کلام اس لیے ہم چاہتے ہیں تاکہ بہت سی حقیقتیں وہ علماء لوگوں تک پہنچائیں جو لوگوں کو متحد کر سکیں، لوگوں کو قرآن سے وابستہ فرائی کا یہی مقصد ان معرفت نظام ضروریات لعلماء الامہ، یہ ان کے الفاظ کہ یہ معرفت نظم جو ہے تاکہ وہ باقاعدہ آگے وہ کہتے ہیں یہودیوں کی طرح نہ ہو جائے، یہودی علماء کی طرح، چاہے اپنے جہل کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، کہ انہیں خود بھی گمراہ ہوں اور اپنی باتوں سے انہیں بھی گمراہ کریں۔ باقاعدہ امیان قادت الامیان، یہ الفاظ ہیں ان کے، یعنی اندھے جو ہے اندھوں کے قائد نہ بنے اگر علماء، تو یہ جو ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ عام لوگ کو نظم کا سبق پڑھانے کے لیے کہہ دیں گے سب کچھ چھوڑ کے نظم پڑھیں۔ عام لوگوں کو تو نظم سے وابستہ، قرآن مجید سے وابستہ کرنے کے لیے نظم، قرآن مجید کا فہم، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ تدبر ہے۔ یہ جو ہم ان کا یہ کہنا ہے کہ تدبر قرآن اصل ہے، تو یہی تدبر قرآن اور نظم اس کا وسیلہ ہے۔ تدبر قرآن مولانا فراہی کا مطالبہ نہیں ہے، تدبر قرآن قرآن مجید کا مطالبہ ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اور یہ ظاہر ہے یہ بھی یہودیوں سے کہا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو انہیں پتہ چلتا کہ قرآن مجید میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ اختلاف ظاہر ہے کوئی ظاہری نہیں ہے کہ کوئی کھاڑ رکھی ہے اس میں ادھر ادھر کی ہے، بلکہ جب بھی بات ہوگی وہیں جائے گی نظم اور معنی تک۔ اختلاف نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منظم ہے، مربوط ہے، متحد ہے، اس کے معنی ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس کے احکام شریعت بھی ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس کی عبادات بھی ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اگر ہم انہیں ایک دوسرے سے مربوط کر کے سمجھیں گے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں نظر آئے گا، اور نہ ہم خود گمراہ ہوں گے۔ گھاٹے، گمراہ چلیے سخت لفظ ہے، میں کہہ دوں نہ خود گھاٹے میں رہیں گے اور نہ دوسروں کو گھاٹے میں پڑنے دیں گے۔ موفراہی کہ یہ بعض عبارتیں بہت ہی بنیادی ہیں، خاص طور سے نظم قرآن کے طلبہ کے لیے، وہ عبارتیں ضرور وہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس کی وضاحت میں آسانی ہو۔ اس میں سے ایک یہ ہے، نظم کلام میں کچھ خاص حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب ایک ایک بات پر اس نظم کی روشنی میں غور کیا جائے۔ اگر نظم کا اہتمام ترک کر دیا جائے تو وہ باتیں لازماً نظر انداز ہو جاتی ہیں جو خاص طور سے نظمی سے نکلتی ہیں اور نظمی کی رعایت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم نظم کلام سے بے پرواہی برتیں تو کتاب اللہ کے ایک بڑے حصہ سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مولانا فراہی کی عبارت سے کیا نکلتا ہے؟ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ نظم قرآن فہم قرآن کی اور تدبر قرآن کی کلید ہے۔ تعویل و تفسیر کے سلسلے میں اس کے بغیر تیر کا نشانے پہ لگنا مشکل ہے۔ اب یہ مشکل اس لیے ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں اگر علماء غور نہیں کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ روایات، وہ اسرائیلیات، وہ تمام چیزیں اس کو ہم سب کچھ تفسیر سمجھ لیں گے اور اصل قرآن کہیں دب کے رہ جائے گا جو اس کے نظام میں مخفی ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک بات اور، ان کا ایک عبارت اور بہت ہی خاص ہے اس میں، نظم قرآن کیا اس سے مقصود کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا قرآن سے آپ محروم نہیں رہیں گے، بلکہ جو بات جملہ کا ہے کتاب اللہ کے ایک بڑے حصہ سے، یعنی اس کے معنی سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جو معنی ظاہر ہے علماء قیادت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، آپ رہنمائی کر سکتے ہیں، نازک اوقات میں آپ کی بصیرت امت کے کام آ سکتی ہے، لیکن آپ غور نہیں کرو گے تو بہت ساری چیزوں سے آپ محروم رہو گے تو آپ دوسروں کو کیا دکھاؤ گے؟ لیکن تو یہ نہیں ہے کہ وہ عام آدمی تو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی لیے دلائل النظام میں ایک دم شروع میں ان کی ایک عبارت کو لیمن کر کے کہتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ جتنی جد و جہد مولانا فراہی نے کی ہے اصلاً علماء کے لیے کہ بھئی اس لحاظ سے غور کرو، قرآن مجید کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اسلام کو بھی قرآن مجید سمجھنے۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ کچھ لوگ نظام القرآن کو تو بہت حامی ہے لیکن نظام الاسلام کے حامی نہیں ہے، یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ نظام القرآن کس لیے ہے؟ اسی نظام الاسلام کے لیے۔ اگر نظام الاسلام قرآن کی کوئی معنویت ہے تو نظام الاسلام کی بھی وہی معنویت ہے۔
اس لیے مولانا فراہی نے ایک بڑا کارنامہ جو ان کے دریافت ہے، 2 بڑی دریافتیں ہیں میں بتا دوں جو عام طور سے ہماری اوجھل رہتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مجموعی قرآن کا نظم پیش کرنے کا بہت بڑا بیڑا اٹھایا، اور جو بھی جتنا بھی ان کو وقت ملا ایک بہت حد تک اس کی چیزوں کو اجاگر کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. یعنی صرف صورتوں میں ایک موضوع نہیں ہے بلکہ مختلف صورتوں کے جو گروپ ہیں ان کا کس طرح سے تعلق ہے، اور کس طرح سے امام ملوی اور امام رازی، انہی کے الفاظ نہیں ہے کہ پوری کلام ایک وحدت ہے، یہ مولانا فراہی کے نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں. مولانا فراہی نے یہ نئے طریقے سے صورتوں کے گروپ میں کس طرح آپس میں تعلق ہے اسے دکھا کر کے ثابت کیا. سچ میں قرآن ایک وحدت ہے، ایک کلمہ واحدہ کی طرح ہے. یہ کلمہ واحدہ بھی مولانا فراہی کا نہیں ہے، اسلاف کے الفاظ ہیں، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کے لفظ نہیں ہیں. البتہ مقصود کیا ہے، یہ عبارت بہت اہم ہے. معرفت نظام سے مقصود دراصل تدبر قرآن کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ تدبر ہی قرآن فہمی کی کلید ہے. اس کے علاوہ وہ ہدایت و تقویٰ کا وسیلہ بھی ہے، جو کہ اصل ہے. اصل نظم نہیں ہے، اصل تو ہدایت و تقویٰ ہے. اس کی باریکیوں تک اسی کے ذریعے ہم پہنچیں گے. ہدایت سے نفس کو نور و بصیرت، اور تقویٰ سے پاکیزگی حاصل. ایمان اپنے تمام علمی شعبوں کے ساتھ ہدایت میں داخل ہے، اور تمام احکام و شرائع، اخلاق و قوائف جزو تقویٰ ہیں. اللہ نے قرآن، تورات، انجیل میں اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. پھر نظام قرآن کی طرف رہنمائی اوائل تدبر میں ہوتی ہے، یعنی تدبر کریں گے تب اس کی طرف رہنمائی ہوگی. اس کے بعد نظام کی معرفت و جستجو کے لیے انسان خود بخود مجبور ہو جاتا ہے. جب اس وادی میں پہنچتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب ایک بڑا حصہ تو مجھ سے چھوٹا جا رہا تھا. کیونکہ قرآن کا چھوٹا سا جملہ بھی، بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں، 2-4 منٹ اگر مجھے. مغرب کا وقت بھی ہوا جا رہا ہے لاہور کے اندر، تو کیا 3 منٹ دے سکتے؟ 3 منٹ لے لوں جی. اصل میں آخر میں ہم 3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ کے. جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن کا چھوٹا سا جملہ بھی غور و تدبر کا طالب ہے، اور وہ بدرجہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر اور خوب سے خوب تر کی طرف لے جاتا ہے. یعنی قرآن خوب تر ہے، قرآن ابلغ اور بلیغ تر ہے، لیکن نظم اور اس کے طریقے، ترتیب و ترکیب، طریقے تالیف کے بغیر کیوں وہ بلیغ تر ہے آپ نہیں سمجھ سکتے ہو. جب نظم کے وسیلہ سے بڑھو گے تب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف لے جاتا ہے. یہاں تک کہ جب نظام مکمل طریقے سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو صورتوں کے محاسن اور حکمت اپنے آپ جلوہ گر ہو جاتی ہیں. ایک جملہ فراہی نے، یعنی جس پہ میں بھی ٹھٹکا، لیکن جب اس کے پس منظر کو دیکھا کہ کوئی ایک آیت کو نظم سے خالی کرنا، انہوں نے کہا لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مقاصد تو جب یہ ہے تقویٰ اور ہدایت ہے تو ہم کیوں اس کے کریں گے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم لاپرواہی برت رہے ہیں. قرآن جو بلیغ ترین کلام ہے، کم سے کم وہ جاہلی دور کے شعراء جب اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے جو اہمیت دی اتنی تو ہم اہمیت دیں. اگر ہم نظم ہم یہ کہیں گے بے نظم کیا ہے، اس میں کوئی بات غور نہیں، جو کچھ اوپر سے نظر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاپرواہی برت رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا کہ جائز نہیں. یہ لفظ انہوں نے اپنی کتاب میں، حوالوں کی اس لیے بچ رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں. اب میں آخر میں 1 منٹ صرف اس لیے، ایک مجھے ویڈیو گزری. اب بتائیے، اس چیز کو سامنے رکھیے. میں نے تو بہت کم ان کی علامات، میری تباہ شدہ چیزیں موجود ہیں، کیا آیات، خود آیات سے کیسے نکلتا ہے، علامات سے کیا نکلتا ہے. پھر مولانا فراہی نے، میں نے ایک جگہ لکھا ہے، ابھی پھر رکھیے گا، 13 دلائل میں نے جمع کیے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی کچھ چھوٹ گئے ہو. 13 بہت ہی متعین دلائل، جس میں تفسیر القرآن بالقرآن سے لے کر کے آپ کے صورتوں کا ایک جگہ آنا ایک سورہ کی شکل میں، اس طرح کی بہت سارے دلائل جو میں نے 13 دلائل ہے. تو دلائل کی تو بھرمار ہے، آپ چاہیں تو ان تک. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ کوئی ہے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرے کہیں اوپر سے تھوپا نہیں گیا، بلکہ اب کم سے کم اس گفتگو سے یہ ثابت ہو جانا چاہیے کہ مولانا فراہی کے لفظ میں ان الکلام انما ہوا بنظام ہی، کلام اس کا نظامی، اسی ترتیب کا نام کلام. یہ انسانی کلام میں بھی ہے اور الہی کلام. تیسری چیز خارج سے نہیں ہے، نہ اضافی ہے، یہ قرآن ہے. نظام القرآن یہ وہی ہے جو میں نے فراہی کے بارے اس لیے بار بار نقل. اور تیسری چیز، ایک بڑی بات میں نے سنی کہ ایک بات اور ہے کہ
یہ ان کا تصور ہے. ایک ویڈیو میں دیکھا, یعنی نظم ان کے نظم کا تصور ہے. مولانا فراہی نے کہیں اپنے نظم کا تصور نہیں, اپنی رائے دی ہے, لیکن نظم تو کہہ رہے قرآن کا, نظام ہی کہہ رہے ہیں, نظام نظم ہی, یعنی اس کا نظم, اس کا نظام. اور ہم اصرار کریں کہ وہ اپنا نظم پیش کر رہے ہیں تو یہ الزام ہے. اور یہ الزام میرا خیال ہے نہ جاننے کی وجہ سے. اور نہ جاننے کی ایک چوتھی وجہ ہے, یہ بہت اہم ہے, میں چاہوں گا کہ اس طرح متوجہ ہے, اسی ویڈیو سے میں نے نکالی, کہ یہ ہم لوگ ریسرچ کراتے ہیں تو بہت بنیادی بات دو کم سے کم کہتے ہیں اپنے طلبہ کو, پرائمری سورسز کیا ہیں اور سیکنڈری سورسز کیا ہے. ریسرچ انہی دو پر کیا نام ہے انحصار کرتی ہے, based on only two type of sources. One is called as primary sources and second one is known as the secondary sources. یعنی جو ریسرچز آتی ہیں وہ پرائمری ہے, اور فرسٹ ٹائپ کی سورسز وہ ہیں جو آپ کے مخطوطات ہیں, مختلف شکلوں میں موجود ہیں, اس سے لا کر کے آدمی کتاب لکھتا ہے, وہ ان کی کتاب سے فائدہ اٹھا کر کے ہم لوگ اپنی کتاب ترتیب دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد سیکنڈری سورس سے ہم کوئی چیز دعویٰ کریں, کوئی چیز لکھیں. تو میں نے دیکھا اس ویڈیو میں جو کتاب پر المیزان سے حوالے اس کے حوالے دیے جا رہے ہیں, امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے دیے جا رہے ہیں. کم سے کم مولانا فراہی کی ظاہر, اگر آپ فکر فراہی, نظم فراہی کے تصور پہ آپ بات کر رہے ہیں تو ان کی کتابوں کو تو حوالہ دیجیے. یہ تو آپ کے, اس کو ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں تھرڈ ریٹڈ سورس ہے, یعنی سیکنڈری سورس سے. مولانا امین حسن اصلاحی سیکنڈری سورس میں مولانا فراہی کے تصور نظم کے حوالے سے, اور اس سیکنڈری سورس پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے, آپ اس کے حوالے دے رہے ہیں. تو بہت صاف بات ہے کہ میں صاف صاف کہوں گا کہ مولانا فراہی کا نظم ایک الگ چیز ہے, اور جاوید احمد غامدی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نظم پر, یا جو کچھ اسلام پر, دین پر, برائے مہربانی ان دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کریں. دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یقیناً وہ مولانا فراہی سے متاثر ہے, مولانا فراہی کے نظم انہیں کے وہ قائل ہیں اور اس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. لیکن تمام چیزیں آپ دیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے لیے بھی کھڑے ہوں گے, آپ کے لیے بھی کھڑے ہوں گے, عام لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے, اور نتائج غلط نکلیں. آپ, میں نے جو ایک مثال دے دی کہ آپ نے ایک کتاب رکھی اور اس کے حوالے سے آپ نظم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ گویا ایک خارجی چیز ہے, غیر اپنی طرف سے متعین کی ہوئی چیز ہے. مولانا فراہی کو آپ پڑھتے وہ حقائق سامنے آتے, یا خود غور کرتے تو وہ حقائق سامنے آتے جو میں نے ابھی رکھے ہیں. تو پھر سے میں کہوں گا بہت ساری چیزیں ہیں, آپ دوسروں کی چیزیں مولانا فراہی کے سر تھوپنا نہ آپ کے لیے مناسب ہے, نہ ہمارے لیے, نہ کسی اور کے لیے. مولانا فراہی مثال کے طور سے, اب تو جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل کو 1948 میں تسلیم کر لینا چاہیے. مولانا فراہی وہ ہیں جنہوں نے کیا نام ہے طرابلس کی جنگ کے وقت ان کا دل جب میں درد اٹھا تو انہوں نے طرابلس نام کے نظم کی, جنگ بلکان پر, جو آج بھی آنکھیں آنسو ٹپک آتے ہیں. تو ایک کیا نام ہے ایک غاصب قوم کے پروفیسر صاحب میں ایک صرف آخری بات کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہے, آپ کہیں گے کہ غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ اقامت دین جو ہے یا اتمام حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی, اب اجتماعی کوشش کا کوئی توازن نہیں ہے. موضوع نہیں ہے اس بحث کا, تو اس کو اگر آپ کسی اور دن کسی اور محفل میں اگر آپ یہ پوائنٹس اجاگر کیجئے. میں آخری جملہ صرف سیکھنے کو ملے گا. مولانا فراہی کا اگر اقامت دین ہے یا آپ کے نظام اسلامی کے قیام ہے تو اس کے لیے آپ کو فی ملکوت اللہ تک جانا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے حوالے سے ان کے بارے میں فیصلہ کریں. میرا صرف یہ کہنا ہے, باقی اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.